डेमोक्रेसी क्या है ये? अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों में से, लोगों की तरफ से और लोगों के लिए। ये मुर्तजा साहब ने इस वक्त बात कर ली थी। ये वर्ड निकला ग्रीक है, यूनानी वर्ड है, डेमोस और क्रोटोस, मीनिंग पावर। सो डेमोक्रेसी कैन बी थॉट एज अ पावर ऑफ द पीपल, लोगों की ताकत। एक फर्द से लोग बनते हैं, लोग से लोगों बनते हैं। जब लोगों बनते हैं तो हुजूम बनते हैं, हुजूम जब ऑर्गेनाइज हो जाता है तो वो पार्टी बनती है, जब वो पार्टी बन जाती है तो फिर वो अपना पार्टिसिपेशन दे रही होती है जमहूरी सिस्टम में, जमहूरी निजाम में। ठीक है, राइट? तेजी से बनाएंगे हम। मैं कोशिश करूंगा जो आखिरी सेशन हमारा होगा आज का, उसमें हम इंटरलिंक कर लें, क्योंकि अगले रिसोर्स पर्सन शायद यहाँ पे आए हैं। 4 प्रिंसिपल्स हैं इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी के। अब बिलीव इन द इंडिविजुअल, फर्द वाहिद पे यकीन होगा तो जमहूरियत कामयाब है। ठीक है, कि एक अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मेरा रोल क्या है? मैं अपना रोल पॉजिटिव प्ले कर रहा हूं, मैं अपना रोल डाल रहा हूं, मैं अपना हिस्से का काम कर रहा हूं, मैं कर नहीं रहा, मगर मैं कहूंगा यूनुस यार, यूनुस कर सकता है, यूनुस तुम कर सकते, मैं देख रहा हूं। यूनुस भी एक हद तक करेगा काम, उसके बाद कहेगा हसन तो अपना हिस्सा डाल ही नहीं रहा, मैं कोई पागल थोड़ी है, मैं करा जाऊंगा। ठीक है, राइट? अब बिलीव इन अ रीजन एंड प्रोग्रेस, वजूहात और कामयाबी की तरफ सोच रहा, उसका यकीन और बात। कामिल यकीन ईमान का हिस्सा है ना जी? हम बतौर मुसलमान हम इस बात से डिनाइल तो नहीं करते ना। यकीन है, प्रोग्रेस पे यकीन है, वजूहात पे यकीन है, तो हम आगे कामयाब हैं। अब बिलीव इन अ सोसाइटी दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, मुआशरे के ऊपर बिलीव हमारा कि हम मुआशरे का हिस्सा हैं और एक हम वो मशावरत से एक कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं। नज़्म ज़ब्त और ताउन की ख्वाहिश की बुनियाद पर तनाज़ा पैदा नहीं होगा, मशावरत करेंगे तनाज़ा पैदा नहीं होगा। आप देखें बलूचिस्तान में या केपीके में वो जिरगा सिस्टम होता है ना, ठीक है, मारूफीन और वो नोटेबल और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका बैठ जाते हैं, वहां पे आर्मी पुलिस की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो जो डिसीजन ले लेते हैं, तनाज़ा खत्म, मसाइल का हल निकल आता है और वो काम आगे चलते हैं, खानदानी सिस्टम आगे चल रहा होता है। ठीक है, अब बिलीव इन अ शेयर्ड पावर, किसी एक को ताकत ना दे। ठीक है, मशावरत जारी रखें, मिल बांट के काम करें, जिम्मेदारियों को निभाएं, जिम्मेदारियों को तकसीम कर लें। 20 लोग हैं, एक एक जिम्मेदारी कर लें तो हम एक बेहतरीन काम को आगे बढ़ा सकते। राइट, आगे चलें। डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ जमहूरियत। डेमोक्रेसी ये जमहूरियत क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों अहम हुकूमत कहलाती है? इसलिए कि फैसला साजी के मियार को बेहतर करती है, इख्तिलाफात और तनाज़ात से निमटती है, शहरियों के वक़ार में इजाफा करती है। ठीक है, टर्की की मिसाल में टर्की ब्रैकेट में लिख दिया था, आज से 6 साल पहले वहां पे मार्शल आ रहा था, ये फौजी हुकूमत आने जा रही थी। अवाम ने 3 दिन के अंदर अंदर जो है ना डिसीजन लिया और एक जमहूरी हुकूमत के हक में फैसला देकर आज वो जमहूरियत को और मजीद इस्तेकाम दे दिया। ठीक है, पब्लिक साथ होगी, एक फर्द साथ होगा। कल मैं किसी से डिस्कस करता, पेट्रोल 234 रुपए लीटर हो गया, तो भी आज 200 रुपए का पेट्रोल डाल के हम चला रहे होंगे। उस पेट्रोल के बढ़ने पे 3 दिन आप स्ट्राइक कर लें पूरे मुल्क में, मैं कहता हूं कि पेट्रोल नीचे भी आएगा, हम सहूलत भी मिल जाएगी। हमारी मजबूत सोच इज्तिमाई सोच पे कन्वर्ट हो जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। राइट, आगे चलें। जमहूरियत से गलतियों को दुरुस्त करने का मौका मिलता है जमहूरियत के अंदर, ये आपके पास मौजूद है, आपकी इस बुकलेट में मौजूद है, आपको मिल भी जाएंगे। एक्टिव सिटीजनशिप क्या होती है, या आपका वो जो कहना चाहिए भी हम बात कर रहे थे सुबह की, इसमें फर्द वाहिद के ऊपर या एक मुनज़्ज़म शहरी का क्या होता है, वो कहां से शुरू होते हैं? एक देहात से, विलेज से शुरू होते हैं। अभी तो हमारे शहरों में और दूसरे सूबों में जो है ना वो यूनियन काउंसिल है और तहसील काउंसिल है और जिला काउंसिल है, इस तरह सेटअप है ना।
KPK میں لاسٹ گورنمنٹ جو پرویز پٹک صاحب کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ولیج کونسل سے بھی شروع کر دیا اور گراس روٹ لیول پر. وہاں سے ایک کونسلر کے کردار کو انہوں نے اور مزید اجاگر کر دیا اور سیٹ اپ کو نیچے تک لے کر چلے گئے. وہ جمہوریت کی بیسک سے بیسک روٹ میں لے کے چلے گئے. ایک جو مثال دیتا ہوں, آگے نکل رہا ہوں میں نا. ایکٹیو سٹیزن کیا کرتا ہے؟ احترام کرتا ہے, نرم مزاج جب رہے گا تو عدم تشدد نہیں کرے گا, انسانی حقوق کا خیال رکھے گا. ٹھیک ہے. فعال شہریت میں سیاسی اقدامات, شراکتی جمہوریت, سول سوسائٹی, کمیونٹی کی حمایت پر مشتمل ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں جی. امپورٹنس آف ایکٹیو جمہوریت, ذمہ داریاں نبھاتا ہے, حقوق کا متوازن طریقے سے استعمال کرتا ہے, معاشرے میں شہریوں کی سیاسی سرگرمی مشغول ہونے کے بغیر جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے. آج سے 4-5 سال پہلے میں ایک 2013 کے الیکشن میں نا وہ طلعت حسین کمپیئر ہیں, تو ان کو نا آن لائن کال کو کینیڈا سے لیا کسی نے نا, السلام علیکم جی, یہ ہے پاکستان میں یہ ہوا, میں ایوب خان سے دیکھ رہا ہوں جنیجو کے دور میں یہ ہوا, پاکستان میں اہمیت نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اس نے جمہوریت کی ماں بہن کر کے رکھ دی ٹیلی فون کال پہ. طلعت حسین صاحب نے صرف اتنا پوچھا, آپ نے اس الیکشن میں ووٹ ڈالا تھا؟ نہیں جی میں آ نہیں سکا, میں کینیڈا میں بڑا مصروف تھا نا. انہوں نے کال ہی بند کر دی. جب آپ نے ووٹ ہی نہیں ڈالا نا تو آپ کو رائے دینے کا بھی کوئی حق نہیں. میں ووٹ 2022 یا 23 میں جو بھی الیکشن ہوگا, جب بھی ہوگا, میں 23 میں ووٹ ڈالوں گا تو اگلے 5 سال میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے میں مجھے مزہ آئے, کہ میں ووٹ ڈال کر آیا ہوں. میں ووٹ ہی نہیں ڈالوں گا, میرا گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ بنتی ہے اس گورنمنٹ میرا حصہ ہی نہیں ہے, تو میں کیوں بات کروں گا. ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹا سا بھی سوال ہوگا نا میرے لیے, حسن بھائی آپ نے ووٹ ڈالا تھا, جو باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں, تو مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گا, میں موسی کو کیا جواب دوں گا, کہنے یار میں مصروف تھا, پھر نظر آپ پہ چپی رہنا, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. 1973 میں جو سب سے زیادہ بہترین اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو کام ہوا 1973 کے آئین میں ہوا, اور 1972-73 سے کام 1971-72 سے شروع ہو گیا تھا اس پہ ورکنگ. اور ورکنگ میں کام کرنے والے سب سے آگے جو تھے نا, جنہوں نے لیڈ کیا, کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کام کیا, اور ذوالفقار علی بھٹو نے کمیٹی کا ہیڈ کس کو بنایا, آپ لوگوں کو پتا ہے اس بات کا؟ کس کو پتا ہے؟ مفتی محمود صاحب کو بنایا. مفتی محمود صاحب نے ٹائم لیا باقاعدہ طور پہ قادیانیت کو قادیانی ڈکلیئر کرنے کے لیے, مسلم اور غیر مسلم کا کالم بنانے کے لیے, کہ میں فل ریسرچ کر کر آؤں گا آئی ڈی کارڈ کے اوپر اور پاسپورٹ کے اندر اور نکاح نامہ کے اندر. ذوالفقار علی بھٹو کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا, ان کے اپنے وزیر قانون سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. آپ نے اگر کسی نے نام سنا حفیظ پیرزادہ صاحب کا, حفیظ الدین پیرزادہ صاحب کا, ان کا خیال تھا کہ لفظ قادیانی کو کنسیڈریشن میں نہ لے کے آیا جائے. مفتی محمود صاحب نے ون کیا اسمبلی کے اندر ایز اے قائد حزب اختلاف, اور وہ پوری کمیٹی کی جو فائنڈنگز تھی وہ سامنے آئیں, اور اس کے بعد قادیانی کو غیر مسلم تصور کرنا, قرار دینا اس اسمبلی کے سنہری کاموں میں سے ایک کام ہے. مکمل کروں رٹا نا, جب بریک آ جائے گا. اس کے بعد حج کا کوٹا ختم کرنا, اوپن کر دینا. تیسرا کام پاسپورٹ کا اجرا. پاکستان میں پہلے پاسپورٹ نہیں ہوتا تھا, آئی ڈی کارڈ CNIC کا اجرا جو ہے نا. اور اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل کا بنانا. اور چوتھا سب سے بڑا کام جو عمران خان نے 2 دفعہ کیا, عمران خان نے یا شاہ محمود قریشی صاحب نے, وہ تو وزارت خارجہ امور کے اجلاس بلائے OIC کے, انہوں نے سربراہی اجلاس بلایا تھا فروری 74 میں. کس نے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے. یہ وہ 4 اسلامی کام تھے جو واقعی اور 5واں نام خاص طور پہ کہہ دیا گیا, اس آئین کا حصہ بنا دیا گیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جائے گا.
جب ان شقوں پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب سائن کر رہے تھے تو وہ سائن کرتے ہوئے انہوں نے از مذاقاً یہ کہا تھا کہ میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر رہا ہوں. اور دنیا کی ہسٹری کا پہلا اور آخری عدالتی قتل کہا جاتا ہے. دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 11 بندوں کی ججز کی ٹیم بیٹھے اور 6-5 کے ڈیسیجن سے کوئی ڈیسیجن ہو جائے. 6-5 کا ڈیسیجن دوبارہ ریویو میں جاتا ہے, جو ذوالفقار علی بھٹو کا نہیں گیا تھا. آپ پڑھیں گے جو میں نے دیکھا کتاب پڑھ لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے اندر جو نا وہ سوری آخری 323 تھے, ٹھیک ہے, کرنل رفیع صاحب کی کتاب ہے. اس میں ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کرنے تک کا بھی پورا ایسا لگے گا کہ نا آپ باقی سچویشن میں اس جیل میں بیٹھے ہوئے راولپنڈی جیل میں نا, اس طرح کی لکھی گئی کتاب ہے وہ. اس کے بعد ضیاء الحق کا سلسلہ شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا حزب اختلاف کی حمایت سے 1973 کے آئین میں پاکستان کو اسلامی جمہوریہ اور اسلام کی ریاستی مذہب قرار دیا گیا. ایک اسلامی جمہوریہ کو ایک ایسی جمہوریہ کی شکل میں خود مختار ریاست سمجھا جا سکتا ہے جس پر سرکاری طور پر اسلامی قوانین کی حکمرانی ہو جو اسلامی بادشاہت کے برعکس ہو. نام یا عنوان کے طور پر 3 موجودہ ریاستیں اسلامی جمہوریہ ہیں. ابھی پچھلے سیشن میں بات ہوئی تھی, ایران, مورتانیہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, مراکش, مورتانیہ اور پاکستان, ٹھیک ہے. اچھا, ایک یہ آپ کو ایک بکلیٹ چھوٹا سا پہنچا ہوا ہوگا, نماز کا بریک اور یہ کر کے نا کدھر گیا, اس طرح کا بکلیٹ اب تک پہنچا ہے نا, پہنچ گیا ہوگا یار. گروپ ورک میں دیا تھا نا, یہ دس ون, یہ ٹھیک ہے نا. اس کا یار اور دے دو, جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی پہنچوا دو بیٹا. سمیر, اس کا پیج نمبر 7 سے لے کر پیج نمبر 18 تک میں 4 گروپ بناتا ہوں اور میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں کام کو. اس کے اندر لکھا ہوا کیا ذرا لے کر آنا, ٹھیک ہے نا. ہاں, اب میرے سینئر نے ایک چھوٹی سی بات ہمیں سکھائی تھی, کوئسچنز لے لینا اور ساتھ ہی کہنا گڈ کوئسچن, نیکسٹ کوئسچن پلیز, ٹھیک ہے نا. اور ایک اور چیز جو سب سے اچھی چیز مجھے میرے سینئر نے کہی نا یار, کوئسچن اسٹوپڈ نہیں ہوتا. کوئسچن از اے کریشن آف دا مائنڈ, رائٹ. آنسر اسٹوپڈ ہوتا ہے اگر نہ آئے. رسپانس دینے والا میں ہوں. اس کا مطلب ہے جو بھی کوئسچن 20 لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے نا, میں اس کے لیے پریپیئر رہوں گا تاکہ کوئی شرارتی کوئسچن نہ ہو, کیونکہ اس سے بڑا شرارتی میں خود ہوتا ہوں. کیا مطلب سچویشن ہینڈلنگ نا, ایس ایچ او سچویشن ہینڈلنگ آفیسر جو ہے نا, وہ میں ہوتا ہوں, کریٹر آپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, رائٹ. اوور ٹو حسیب صاحب, چلو لاسٹ سیشن ملاقات.